اے اللہ یہ 2025 اختتام ہونے کو ہے، بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے اے کریم جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے پروردگار اب جو نیا سال آنے والا ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عافیتوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جن جن غموں میں، جن جن دکھوں میں ہم گرفتار ہیں وہ تجھے سب معلوم ہے۔ اے اللہ یہ 2026 ہمارے دکھوں کا مداوع بنا دے، ہماری بے قراریوں کو قرار دے دے، ہماری بے چینیوں کو چین دے دے۔ اے اللہ غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے۔ پروردگار عالم یہ سال صحت والا سال عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہم میں بیمار ہیں، ہمارے گھر والوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے یہ سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے۔ اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، اے کریم مولا یہ سال ان کے لیے حلال طیب آسان روزگار والا سال بنا دے۔ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے۔
کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی ہے، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربک وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے۔ جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا۔ اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا۔ وہ ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز، آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا۔ تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے، یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے۔ کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا۔ جیسے ہی اس کی قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز سٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی۔ یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے، اس پہ پتھر اسی نے بدلنا۔ وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا۔ جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے۔ آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا کیا ہے۔ یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح نا، کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی۔ درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے،
پھر ایک آپ کو خود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث، ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرفی اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک مہینے کا سامان۔ اور اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہم رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزرتے ہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے۔
नेकी कमाने का ज़हन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या क्या करें। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुम्मे को सदका करो। महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते। जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर। अच्छा, इल्मे दीन अलग मिलता है, जाहिर है यहाँ जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। मुबारक हो उन्हें जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जा रहा है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया। अब शायद पौना याद हो गया होगा। आप में से भी कईयों को 60, 70, 80% खुतबा याद होगा क्योंकि हर जुमे सुनते हैं। मगर किसी को ये तजस्सुस हुआ कि ये हर जुमे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसमें हमें कहा क्या जाता है? बस सर झुकाते हैं, हाथ बांधते सुनते रहते हैं, कुछ सो भी जाते होंगे। अरे अल्लाह के बंदो, सोचो तो सही कि हर जुम्मे को सुनता हूँ, आधा पौना याद भी हो गया, पैगाम क्या है? 2 बातें, एक हदीस पाक और एक खूबसूरत पैगाम। हर जुम्मे को आप सुनते हैं, ठीक है? हदीस जरा सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वत्तय्यान ला यमूत। सुने हुए ना ये अल्फाज? ऐसा लग रहा है क्या ये अल्फाज तो खानों में हर जुमे आते हैं। आगे फरमाया, इअमल मा शि'त कमा तदीन तुता। ये हदीसी। इसके बाद कुरान की एक आयत तिलावत होती है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कानों ने कई बार, कहूं के सैकड़ों बार सुने हैं। दिल हिला देने वाला पैगाम, बड़ा समझाने वाली बात है इस हदीस में। अल बिर्रु ला यबला। मेरे आका फरमाते हैं नेकी पुरानी नहीं होती, करते जाया करो। ये नेकी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही है। मैं और आप भूल जाएंगे, मेरा रब नहीं भूलता। उसके खजाने बड़े हैं। जहां नेकी पुरानी नहीं होती ना, अगला जुमला सुनो, वज़्ज़म्बु ला युनसा। गुनाह बुलाया नहीं जाता, मैं और आप भूल गए। अफसोस के है, अजीब कहानी है। ये तो एक अजब अलग टॉपिक है कि आज जिससे मुलाकात करो उसको 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी नेकियां याद हैं। लोग मिलते हैं, कहते हैं 1990 में हज किया था, 95 में उमरा किया, 2002 में फलां मस्जिद बनाई। आपकी दावत इस्लामी के काफिले में भी 2005 में गया था। सारी नेकियां 15-15, 20-20 साल पुरानी याद है। गुनाह कल झूठ बोला था याद है, कल रात को बदनिगाही हो गई थी वो याद है, परसों गीबत की थी वो याद है। सालों तो छोड़ो, हम घंटे पहले का गुनाह भूल जाते हैं। मगर हदीस डरा रही है, समझा रही है कि देखो, वज़्ज़म्बु ला युनसा। गुनाह भुलाया नहीं जाता, तुम भूल गए हो, कहीं लिखा हुआ है, जवाब देना। और आगे फरमाया, वद्दय्यानु ला यमूत। फरमाया कि जो फैसला करने वाला है उससे मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आनी, मैं और आप मर जाएंगे। जिसने डिसीजन लेना है, जिसने फैसला करना है, उससे मौत नहीं आई। फिर आगे फरमाया, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। कर ले जो करना है, जैसी करेगा। तो कुरान की आयतें समझा रही है, मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जो जर्रा भर नेकी करेगा, भलाई करेगा, वो देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि जो जर्रा भर बुराई करेगा। इतना शानदार जुमे का पैगाम हर जुमे खुतबे में दिया जाता है। अल्लाह करे ये दिल की गहराइयों में उतर जाए। दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके, अकेले में गुनाह करने वाला सोचे कि ठीक है दुनिया में कोई नहीं देख रहा, मगर मेरा रब देख रहा है, मुझे इस जर्रा भर गुनाह का भी जवाब देना पड़ेगा। लोग कहते हैं छोटी सी बात है यार, छोटा सा गुनाह है, ठीक है चलता है, सभी तो करते हैं। नहीं जनाब, वो नुक्ता नवाज है। वो माफ करने पे आए तो 100 बंदों के कातिल को माफ कर दे, और वो पकड़ने पे आए तो एक नुक्ते पर पकड़। हमें डरना होगा, हमें खौफ अपने दिल में तारी करना होगा, क्योंकि ये गुनाह मेरी आखिरत में मेरी पकड़ का सबब बन। बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी नेकियां समझ के छोड़ देते हैं। यार सुन्नत गैर मौक़िदा ही है ना, नफल ही तो है ना, सुन्नत ही तो है ना, ठीक है दुरूद पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अरे यार कौन इज्तिमा में जाए, कौन दर्स में बैठे, सदका देना कोई वाजिब तो नहीं, ज़कात तो पूरी देता हूँ। छोटी छोटी नेकियां समझकर छोड़ते हो। अरे वो तो कुत्ते को पानी पिलाने वाले को सबब इस सबब से बख्श दिया करता
راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، کیا شاندار پیغام ہے، الا لا ایمان لمن لا۔ یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتایا تو اس میں ہے کیا؟ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح، اس میں میسج کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، ابھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے کس ملک پہ نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے کہ نبی کی محبت کو نکلی۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ نیچے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ ناز سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں، تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں اس پہ اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی، کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں۔ دنیا میں نہیں، آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں، کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی، نہیں جناب۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کریں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہو، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ عصر فرض نہیں، کیا مغرب فرض نہیں ہے، کیا عشاء فرض نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مثال کے طور آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں،
اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کرنے۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے، میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، 1/4 وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتا حضور 50% اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن 1-2 دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے، درود پاک شامل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت غور کیا، سچی بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے، تیری زندگی میں کتنے درود ہیں، کتنے پڑھتا ہے روز درود پاک؟ دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو،